ان کی جو ڈگنیٹی کو کوشچن کیا گیا ہے، اس کے لیے ایف آئی اے نے سخت ایکشن لیا ہے۔ شہباز گل ہے، جیسے عادل راجہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ہمارا ملزم ہے، جیسے یہ عمران ریاض خان ہے۔ دوران تفتیش بہت انفارمیشن ملی، جو ملزمان گرفتار ہیں ان کے جو ڈیجیٹل گیجٹس ہیں ان کے اندر سے، موبائلوں میں سے بہت ساری انفارمیشن ملی کہ اس نے ریاست کی ماؤں پہ سوال اٹھا دیا ہے شہباز گل نے۔ جی ٹی وی ڈیجیٹل میں میں ہوں وقار شوکت، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو ہے وہ جعلی ویڈیوز وائرل کی گئیں، اس کے ملزمان کی گرفتاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ کتنے ملزمان پکڑے گئے ہیں؟ سرفراز چور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، کتنے ملزمان پکڑے اور کیسے پکڑے؟ آپ کو مطلب کون سی ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقار اینڈ جی ٹی وی شکریہ۔ پہلی بات تو میرا ڈیزگنیشن ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشن سی سی زیڈ ہے، تو گزارش یہ ہے کہ ابھی تک 18 ایف آئی آرز درج کر لی گئی ہیں پورے پاکستان میں، جس میں سے 3 پشاور میں ہیں، 1 ایبٹ آباد میں ہے، 6 ایف آئی آرز لاہور میں ہیں، فیصل آباد میں 5 ہیں، اسی طرح سے گجرانوالہ میں 1، ملتان میں 1۔ غرض کے پورے پاکستان میں وردی ڈائریکٹر جنرل کے حکم پر جو ہمارے ایکسیلنسی باہر کے کنٹری سے تشریف لائے تھے، ان کی جو ڈگنیٹی کو کوشچن کیا گیا ہے، اس کے لیے ایف آئی اے نے سخت ایکشن لیا ہے، اور جس کے نتیجہ میں یہ جو میں نے آپ کو فگرز دیا ہے، یہ اتنے لوگوں کے اوپر ایف آئی آرز اور بندے اریسٹ ہو گئے۔ کیسے گرفتار کیے گئے؟ کیسے؟ اچھا کوشچن ہے۔ ہمارے پاس ایک ٹیکنالوجی کی ٹیم ہے پورے پاکستان کے ہر اسٹیشن پر۔ ٹیکنالوجی کے لڑکے ہمارے سائبر پٹرولنگ کرتے ہیں ڈورنگ دا سوشل میڈیا اینڈ سائبر سرچ۔ وہاں سے وہ ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو وطن عزیز کے خلاف شر پسندی کر رہے ہیں، جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، جو لوگوں کے دلوں میں پاک فوج کے خلاف نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ یہ وہی شر پسند لوگ ہیں جن کا ایجنڈا انڈیا سے چلتا ہے اور پاکستان پہ آ کے ختم ہوتا ہے۔ ان کو اتنی شرم نہیں ہے کہ پاکستان کے حق میں بولیں، نہ کہ انڈیا کے حق میں بولیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ ان کو جو ہے وہ پریڈ کون کر رہا تھا؟ ان کے پیچھے کون تھا؟ یہ ایک گروہ ہوتا ہے جس کو عام طور پہ سائبر سپیس کے اوپر ایک جتھا بنتا ہے، اور یہ ایک مل کر ڈسٹریبیوٹیڈ پلیس کے اوپر سے اٹیک کرتے ہیں کسی ایک بیانیہ کو، اور پھر وہ اس جھوٹ کو ایسے پھیلاتے ہیں کہ عام جو ہمارے کم ایجوکیشن والے لوگ ہیں، جو ہمارے وطن عزیز میں اپنی محنت مشقت سے کمائی کرتے ہیں، ذمہ دارہ کرتے ہیں، ان میں سے آپ کو پتہ ہی ہے لٹریسی ریٹ کیا ہے پاکستان کی، کہ وہ اس خبر کو اتھینٹیکیٹ کہاں سے کریں، اس کی سچائی کس سے پوچھیں، وہ پھر ان جیسے شعبدہ بازوں کی مداریوں کی باتوں پر یقین کر کے وہ بھی اس جرم کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں کہ ان کی پوسٹوں کو شیئر کرتے ہیں، آگے سوسائٹی میں پھیلاتے ہیں جسٹ فار دا فن، یا وہ آپ اس کو جو بھی شرپسندی، ان کے پیچھے آبجیکٹو تو شرپسندی کا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے کون ہے وہ شر پسند؟ وہ یہی لوگ ہیں نا جو انیشیٹر آپ دیکھ رہے ہیں، جن کے اوپر ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، یہ وہی لوگ ہیں نا۔ نام بتائیں جیسے جی۔ شہباز گل ہے، جیسے عادل راجہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ہمارا ملزم ہے، جیسے یہ عمران ریاض خان ہے، یہ سارے لوگ اس طرح کے جو نیگیٹیوٹی کو کنٹری کے اندر پرووک کرتے ہیں، یہ اصل میں ملک دشمن لوگ ہیں۔ یہ جو پرانے دور میں ملک دشمن کا سٹائل اور تھا، آج کے دور میں سفسٹیکیٹڈ دور میں ڈیجیٹل میڈیا کے ہونے کی وجہ سے، سائبر سپیس کی ہونے کی وجہ سے، یہ دنیا کے کسی بھی سیف مقام پر بیٹھ کر جن کو پیسے ملتے ہیں ان چیزوں کے، اور میں اس چیز پہ ایف آئی اے سائبر کرائم، ایف آئی اے اینٹی منی لانڈرنگ اور پورا انسٹیٹیوشن ڈائریکٹر جنرل صاحب کے حکم پہ ان کو پروب کر رہا ہے کہ ان کو فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے۔ ایسے لوگوں کی جو فالوئنگ ہے وہ 90% انڈیا اور دشمن ممالک سے لوگ ہیں۔ آپ خود اس بات سے سمجھ لیں کہ میرا ایک بھی فالوور انڈیا سے نہیں ہوگا، مخالف ملک سے نہیں ہوگا، تو ان کو اتنا اگر شوق ہے کہ یہ ان کی محبت ہندوتا کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، تو ہم تو اس پہ بالکل نہیں قائل۔
मरकजी मुल्ज़मान का कैसे पता चला? क्या जो गिरफ्तार मुल्ज़मान हैं उन से मतलब तफ्तीश के दौरान पता चला? दौरान तफ्तीश बहुत इंफॉर्मेशन मिली। जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार हैं उनके जो डिजिटल गैजेट्स हैं उनके अंदर से, मोबाइलों में से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली, बहुत सारे मैसेजेस मिले जो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक थे, जो इस चीज़ के ऊपर एक सोची समझी साजिश के तहत इन चीज़ों को प्रवोक कर रहे थे। अब जो है वो मरकजी मुल्ज़मान कब और कैसे गिरफ्तार करेंगे? जैसा कि मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अर्ज़ किया कि 87 की कार्रवाई होती है जब कोई एफआईआर होती है, उसके बाद तफ्तीशी को कोर्ट ऑफ लॉ से उस शख्स के अरेस्ट वारंट लेने होते हैं और 87 की कार्रवाई स्टार्ट करनी होती है। जब 30 डेज़ होते हैं 87 की कार्रवाई के, जब 30 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं तो अदालत, मोअज़्ज़ज़ अदालत उसको मुल्ज़म को इश्तिहारी कर देती है और उसके दायमी वारंट जारी कर देती है, जिसे अंग्रेज़ी में परपेचुकुलर वारंट कहते हैं। पहले वज़ीर आला साहिबा की तस्वीर जाली बनाई गई, अब आपके खिलाफ भी मुहिम चलाई जा रही है, तो उस पर क्या कहेंगे? मेरे ख़िलाफ़ मुहिम चलाने दें, कोई उसमें मुझे इनसे कोई ऐसा है नहीं है। मैं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को डिटेल एड्रेस कर चुका कि इंसान का ज़र्फ़ उसके अना से बहुत ऊपर होना चाहिए। माफ़ी चाहता हूँ ऐसे लोगों को जिसने पिछले अपने वीलॉग में कहा है, जैसा सहाफ़ियों ने सवाल भी किया है कि उसने रियासत की माओं पे सवाल उठा दिया है शहबाज गिल ने, कि रियासत के अंदर माएँ पता नहीं कैसे कैसे तोहफे या कुछ इस तरह के जुमले, जो भी है एग्जैक्ट तो कोड टू कोड ना मैंने उसको सुना है ना मैं इन जैसों को सुनता हूँ, जो कि मुल्क दुश्मन लोग हैं, जो मुल्क के ख़िलाफ़ बाहर से बैठ के हर्जा सराही कर रहे हैं। इनको चाहिए कि अपने वतन अज़ीज़ में आएँ, रियासत में आएँ, कोई आकर कंट्रीब्यूशन करें। अगर ये इतने ही नेकूकार हैं तो अदालतों का सामना करें, छुप के क्यों बैठे हुए हैं? थैंक यू जी, बिल्कुल आपने सुना कि मरकजी मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए भी जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।